بسم اللہ والحمدللہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو شاید ہمارے اس موجودہ دور کی عام سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ جی ہاں، اور ہم سب کے لیے اس کو سمجھنا واقعی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ مطلب تصور کریں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں اپنی ہر خامی، ہر غلطی اور ہر تاریک راز کو لاکھوں اجنبیوں کے سامنے کیمرے پر بتا دینا ایمانداری یا حقیقت پسندی سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں تو ہر چیز کو افشا کر دینا ایک معمول بن چکا ہے نا؟ بالکل، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہم نادانستہ طور پر اپنی روح کی سب سے اہم حفاظتی تہ کو اپنے ہی ہاتھوں سے نوچ رہے ہیں؟ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دو نہایت شاندار اور جلال والے ناموں الحیو اور الستیر کا گہرا تجزیہ کرتے ہیں۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ عام طور پہ جب ہم حیا یا پردے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن سیدھا صرف انسانی معاشرتی رویوں یا لباس تک جاتا ہے۔ ہاں، ہم اسے بس ایک سماجی اصول سمجھ لیتے ہیں۔ جی، لیکن آج کے ذرائع بتاتے ہیں کہ جب انسانیت اس صفت سے محروم ہوتی ہے تو یہ محض کوئی معاشرتی خامی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک خوفناک روحانی تنزیلی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں روح اندر سے کھوکھلی اور مردہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ واقعی، تو چلے اس سفر کا آغاز ان الفاظ کی جڑوں سے کرتے ہیں۔ عموماً حیا کا ترجمہ شرم یا جھجک کیا جاتا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے مقالے میں کچھ اور ہی کہانی ہے۔ بالکل، کلاسیکی ماہرین لغت بتاتے ہیں کہ الحیو کا لفظ دراصل حیات سے نکلا ہے، یعنی زندگی۔ زندگی؟ تو یہ تو موت کی ضد ہوئی نا؟ اس کا مطلب ہے کہ حیا محض ایک وقتی احساس نہیں ہے، بلکہ انسانی روح کی زندہ رہنے کی بنیادی شرط ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ حیا دراصل روح کی دھڑکن اور اس کی قوت حیات ہے، اور دوسری طرف الستیر کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل طور پر ڈھانپ لینا یا اس پر پردہ ڈال دینا۔ اچھا، ایک نہایت حیرت انگیز حقیقت جو میں مقالے میں پڑھ رہی تھی وہ یہ کہ یہ دونوں مخصوص نام قرآن پاک میں براہ راست اللہ کے ناموں کے طور پر نہیں آئے۔ ہاں، یہ بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی۔ یہ نام دراصل احادیث نبوی کی روشنی میں مخصوص واقعات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ تمام عظیم نام براہ راست قرآن ہی سے متعارف ہوئے ہوں گے، تو وہ کون سا واقعہ تھا جس نے ان ناموں کو سنت کے ذریعے واضح کیا؟ وہ ایک انتہائی عملی واقعہ تھا۔ یعلا بن امیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں بغیر کسی پردے کے نہاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ کوئی نظریاتی بحث نہیں تھی، ایک عملی صورتحال تھی۔ جی بالکل۔ اس واقعے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور اعلان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حلیم، حیا والا یعنی الحیو ہے، اور پردہ پوش یعنی الستیر ہے، اور وہ پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ وہ جو لغوی ربط ہم حیا اور زندگی کا جوڑ رہے تھے نا، ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ قدیم عربی میں بارش کو بھی حیا کہا جاتا تھا۔ کیونکہ وہ مردہ اور بنجر زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس منطق کو آگے بڑھائیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے حیائی محض کوئی بری عادت نہیں، بلکہ یہ لفظی معنوں میں روح کی موت ہے، اور حیا وہ بارش ہے جو اس روحانی نظام کو زندہ رکھتی ہے؟ 100% درست۔ اور یہ بینا وہی میکانزم ہے جو ابن القیم جیسے مفکرین نے بیان کیا ہے۔ ذرا انسانی روح کو ایک زمین کے ٹکڑے کی طرح تصور کریں۔ ایک بنجر زمین؟ جی، اگر اس پر حیا کی بارش نہ ہو تو وہ ریگستان بن جاتی ہے، اور ایک بے حیا بنجر دل میں کوئی بھی نیکی، کوئی احساس ندامت یا روحانی نشونما جڑ پکڑ ہی نہیں سکتی۔ وہ مکمل طور پر ایک مردہ علاقہ بن جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا فلسفیانہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ جب انسانوں کو شرم یا حیا آتی ہے تو یہ عموماً ایک ڈیفنس میکانزم ہوتا ہے جو کسی کمزوری یا اپنی خامی پکڑے جانے کے ڈر سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو اللہ تو کائنات کا مطلق العنان مالک ہے نا، وہ بے نیاز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا میں مکمل طاقت ہو وہ دوسروں کو بے نقاب کرنے میں ہچکچاتا نہیں ہے، تو اس بے نیازی کے باوجود اللہ کا حیا کرنا کیسے ممکن ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی عقل واقعی دنگ رہ جاتی ہے، اور امام السعدی اور ابن القیم کی تشریحات ہمیں حیران کر دیتی ہیں۔
اللہ کی حیا کا تعلق کسی خوف یا کمزوری سے بالکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ یہ دراصل اس کے جلال، اس کی بے پناہ سخاوت اور کمال محبت کا خالص ترین اظہار ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ ارے واہ، یہ تو کرم اور محبت کی انتہا ہے۔ بالکل۔ اور اب ذرا اس کے برعکس انسانی رویے کو دیکھیں۔ بندہ اللہ ہی کی زمین پر کھڑا ہے، اسی کی آکسیجن استعمال کر رہا ہے اور اسی کے دیے ہوئے اعضاء سے بغاوت کر رہا ہے۔ واقعی یہ تصور انسان کو اندر تک شرمندہ کر دیتا ہے۔ مطلب ہم اللہ کی نعمتوں کو اسی کے خلاف ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ جی، اور پھر بھی وہ ہمیں فوراً ہلاک نہیں کرتا یا ہمیں پوری کائنات کے سامنے رسوا نہیں کرتا، وہ الستیر بن کر پردہ ڈال دیتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی مہلت ہے۔ ہاں، تاکہ بھٹکے ہوئے انسان کو وقت ملے اور وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے واپس پلٹ سکے۔ بالکل، اور جب انسان اس کائناتی کرم کو سمجھ لیتا ہے نا، تو اس کی پوری نفسیات بدل جاتی ہے۔ ذرائع میں انبیاء کرام کی زندگیوں کے جو عملی نمونے دیے گئے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان کے نزدیک حیات صرف لباس نہیں بلکہ ایک اندرونی کیفیت تھی۔ جی، یہ ان کا بنیادی آپریٹنگ سسٹم تھا۔ آپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی کہانی دیکھیں۔ ہاں، جیسے ہی ان سے لغزش ہوئی اور ان کا لباس اتارا گیا، ان کا پہلا رد عمل فوراً جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنا تھا، حالانکہ وہاں انہیں کسی نے سکھایا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی معاشرتی دباؤ تھا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیا کوئی ایسا اصول نہیں جو تہذیبوں نے بعد میں ایجاد کیا۔ یہ تو فطرت ہے، ہماری روح کی فیکٹری سیٹنگ ہے۔ ہاں، فیکٹری سیٹنگ ہے، اور ہم اس فطرت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھتے ہیں۔ ان کی قوم کھلے عام نہاتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ تنہائی میں جا کر غسل کرتے تھے۔ اور مقالے میں تھا کہ لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا اور افواہیں پھیلائیں کہ شاید ان کے جسم میں کوئی نقص ہے۔ جی، لیکن انہوں نے معاشرے کا طنز برداشت کر لیا، مگر اپنی اس اندرونی حفاظتی تہہ کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ مجھے تو یہ ایک روحانی فورس فیلڈ کی طرح لگتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا ذکر بھی ہے کہ آپ پردے میں بیٹھی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، مجھے سب سے زیادہ دنگ کر دینے والے واقعات وہ لگے جہاں حیا کا احساس جسمانی موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ۔ جب وہ اپنے حجرے میں جاتی تھیں۔ جی، جہاں رسول اللہ اور حضرت ابو بکر دفن تھے تو وہ عام لباس میں جاتی تھیں، لیکن جب وہاں حضرت عمر کو دفن کیا گیا تو انہوں نے اپنے کپڑے خود پر سختی سے باندھنا شروع کر دیے۔ مطلب ان کی حیا صرف زندوں تک محدود نہیں تھی، وہ ایک پردہ کر جانے والی شخصیت سے بھی روحانی حدود محسوس کر رہی تھیں۔ آج کل کے ذہن کے لیے تو یہ سوچنا بھی محال ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اپنی تدفین کے حوالے سے فکر مند ہونا۔ انہیں یہ خوف تھا کہ موت کے بعد جب جسم پر کپڑا ڈالا جائے گا تو دیکھنے والوں کو ساخت محسوس ہو سکتی ہے۔ ہاں، اور وہ اتنی پریشان تھیں کہ جب انہیں حبشہ کا وہ طریقہ بتایا گیا جہاں کھجور کی ٹہنیوں سے ناش کے اوپر ایک خیمہ سا بنایا جاتا ہے تو وہ مسکرا پڑیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ کبھی نہیں مسکرائی تھیں۔ یہ بتاتا ہے کہ روح کا وقار موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ یہ واقعات استقامت کی ایک نئی تعریف پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس سیافام صحابیہ کا واقعہ بھی ہے جنہیں مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ وہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور آپ نے انہیں دو راستے دیے کہ صبر کرو اور جنت لے لو، یا میں شفا کی دعا کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جنت کی خاطر جسمانی اذیت کو قبول کر لیا، لیکن ان کی ایک بڑی شرط تھی۔ جی، انہوں نے کہا کہ دورے کے دوران میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، بس یہ دعا فرما دے کہ میرا پردہ سلامت رہے۔ استغفر اللہ، آج کے دور میں یہ ہمارے لیے کتنا بڑا آئینہ ہے۔ واقعی، ہم تو آج چند سیکنڈ کی توجہ کے لیے انٹرنیٹ پر اپنی نجی زندگیوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ اور اس عظیم خاتون نے ایک سنگین طبی ایمرجنسی میں بھی اپنے پردے کی فکر کی۔ استغفر اللہ، ہم واقعی اپنا راستہ کھو چکے ہیں۔ یہ تضاد دل دہلا دینے والا ہے، اور میرے خیال میں یہیں سے ہم آج کے دور کے حساب سے سب سے متعلقہ حصے کی طرف آتے ہیں، المجاہرون کا تصور۔ یہ اس پورے مطالعے کا سب سے لرزہ خیز حصہ ہے۔ المجاہرون یعنی وہ لوگ جو اپنے گناہوں کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں، مقالے میں حدیث ہے کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرون کے۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت سے الستیر ہونے کے ناطے پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن صبح وہ شخص خود جا کر فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو غلاف ان پر ڈالا
وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اسے تاڑ تاڑ کر دیتے ہیں۔ بالکل، اسے ہم روحانی خودکشی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم آج کے کلچر کی بات کریں تو اسے تو بہت سچ بولنا یا بولٹ ہونا کہا جاتا ہے نا۔ سوشل میڈیا پر گناہ بتانا بہادری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مقالہ ہمیں بتاتا ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے والے اور اسے دنیا کے سامنے نشر کرنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق ندامت کا ہے نا۔ تنہائی میں گناہ کرنے والا ٹوٹا ہوا اور شرمندہ ہوتا ہے۔ بالکل، وہ جو ندامت اور چھپنے کی خواہش ہے وہی حیا اسے زندہ رکھے ہوئے، وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اور جو اعلان کرتا ہے اس نے تو برائی کو معمول بنا دیا۔ بالکل، وہ جو ٹوٹا ہوا دل ہی انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب رکھتا ہے، استغفر اللہ۔ لیکن جو شخص فخریہ اعلان کرتا ہے اس نے تو بے حیائی کو معمول بنا دیا اور شرم کو ختم کر دیا۔ کیونکہ جب آپ گناہ کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں تو آپ ہزاروں لوگوں کو وہی کام کرنے کا خاموش اجازت نامہ دے کر معاشرے کا مدافعتی نظام کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ معاشرے میں بگاڑ کا ایک فعال ایجنٹ بن جاتا ہے، اور پھر اللہ اپنی حفاظت کا پردہ ہٹا لیتا ہے، اور یہ یقینی تباہی ہے۔ اچھا، اگر اپنے گناہوں کو عیاں کرنا اتنی تباہی ہے تو ہم جو کینسل کلچر میں دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ لوگوں کو رسوا کرنا آج کل تو ایک اخلاقی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، الستیر کی صفت تو بالکل برعکس تقاضا کرتی ہے۔ اصول واضح ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جیسے غمدیہ خاتون کا واقعہ، وہ بار بار جرم کا اقرار کرنے آتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا رخ موڑ لیتے تھے۔ آپ انہیں خاموش اشارہ دے رہے تھے کہ واپس چلی جاؤ اور تنہائی میں توبہ کر لو۔ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے اقوال بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر وہ چور یا شرابی کو پکڑتے تو خواہش یہی ہوتی کہ اللہ اس پر پردہ ڈالے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوسروں کے فون چیک کرتے ہیں، ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسکرین شاٹس لگاتے ہیں، استغفر اللہ، کسی کی عزت اچھالنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی عام ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں قانون حرکت میں آتا ہے کہ جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور اللہ جس کے عیب تلاش کرے اسے اس کے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ کینسل کلچر والوں کے لیے بہت خوفناک انتباہ ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اگر ہماری سوچ ہر چیز پر پردہ ڈالنے کی بن جائے تو معاشرے میں کوئی ظلم یا بدعنوانی ہو رہی ہو تو کیا ہم پردہ پوشی کے نام پر خاموش رہیں؟ یہ بہت اہم فرق ہے۔ ابن عباس اور مجاہد جیسے علماء نے اسے بڑی خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ حیا دین کی بنیاد ہے، لیکن حق بات پوچھنے یا حق کے لیے کھڑے ہونے میں کوئی حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جیسے سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ۔ جی، انہوں نے نہایت حساس سوال پوچھنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ حق بات سے حیا نہیں کرتا۔ انہوں نے نام نہاد شرم کو دین سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ تو اس کا مطلب ہے ذاتی اخلاقی خامیوں اور اجتماعی ظلم کے درمیان ایک واضح لکیر ہے۔ 100% درست۔ ذاتی گناہ ہے تو پردہ پوشی کریں، لیکن اگر کوئی کسی کا حق غصب کر رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے تو ظلم کو بے نقاب کرنا عین مذہبی فریضہ ہے۔ یہ الستیر کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ چلیں، اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو حیا صرف جسم کے کپڑوں کا نام نہیں ہے، یہ روح کا ایک سینسٹیو اندرونی ریڈار ہے، یہ احساس کہ خالق دیکھ رہا ہے۔ اور الستیر ہونا اللہ کی رحمت کی چادر ہے جو ہمیں دوبارہ سنبھلنے کا موقع دیتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں علامہ ابن القیم کا وہ 10ویں درجے کی حیا کا نقطہ پیش کرنا چاہوں گا جسے وہ حیاء المرء من نفسی کہتے ہیں۔ مطلب اپنے آپ سے شرمانا؟ ہاں جی، سننے والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم بالکل تنہا ہوتے ہیں، کیا ہم کبھی اپنی ہی کسی تاریک سوچ یا چھپے ہوئے عمل پر خود سے شرم محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہماری روح کا کوئی ایسا اجلا حصہ باقی ہے جو ہماری ہی غلطی پر ہم سے نظریں چرائے؟ بالکل، کیونکہ جو انسان تنہائی میں اپنے ضمیر سے حیا کرنا سیکھ لے وہ لوگوں کے سامنے بھی باوقار رہے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ جو الحی الستیر ہے اس کے سامنے بھی اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو جائے گا۔ یہ واقعتاً ایک ایسا آئینہ ہے جو ہر انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر ہم تنہائی میں اپنی روح کا سامنا نہیں کر سکتے تو اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟
آج کا یہ گہرا مطالعہ بلا شبہ روح کو بیدار کرنے والا سفر تھا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔